بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم کے پہلو۔ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں اسم کے پہلو کہلاتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے حالت، نمبر 2 جنس، نمبر 3 عدد اور نمبر 4 وسعت۔ حالت کی پھر مزید سب ڈویژن ہے۔ حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، بلکہ ان سب کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ جنس میں 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ عدد میں عربی میں 3 قسمیں ہیں، ایک واحد، دوسرا تثنیہ یا مثنیٰ یعنی 2 کے لیے عربی میں الگ سے عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا جمع، اور چوتھا پہلو ہے وسعت۔ وسعت میں معرفہ یعنی کہ خاص اور نکرہ یعنی عام۔ ان سب چیزوں کی تفصیل ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے۔ اسم کی حالت کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسم کی جو رفع حالت ہے اس کو فاعلی حالت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اس کے لیے متبادل لفظ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو ہے حالت، اس کی مفعولی حالت ہوگی یعنی حالت نصب، اور تیسری اضافی حالت یعنی حالت جر۔ اس فاعلی حالت کا ایک دوسرا نام بھی ہے مرفوع۔ مفعولی حالت کا نام ہے منصوب اور اضافی حالت کا نام ہے مجرور۔ اس طرح سے رفع کو آپ فاعلی حالت یا مرفوع کہہ سکتے ہیں، نصب کو آپ مفعولی حالت یا منصوب کہہ سکتے ہیں، اور اضافی حالت کو آپ حالت جر یا مجرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے متبادل لفظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھیں، ضرب حامد زیدن، مارا حامد نے زید کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ مارنے والا حامد ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، یعنی یہ فاعلی حالت میں ہے، مرفوع ہے۔ کس کو مارا ہے؟ زید کو۔ تو زید جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے۔ تو یہاں چونکہ ہم مرفوع دیکھ رہے ہیں تو آپ اسی تک ہم اپنی بحث کو رکھیں گے۔ حامد یہاں پہ فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں، اقرض زید حامدن، قرض دیا زید نے حامد کو۔ زید قرض دینے والا ہے اور قرض لینے والا حامد ہے۔ تو حامد یہاں پر مفعولی حالت میں ہوا، اس لیے کہ کام کا جو اثر ہے وہ حامد پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ زیدن جو ہے قرض دے رہا ہے تو یہ فاعلی حالت میں ہے، یہاں حامد قرض لے رہا ہے تو مفعولی حالت میں ہے۔ تو حامد مفعول ہے اور منصوب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ منصوب، یہ 2 زبر اور یہ الف کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ تیسری حالت، اس کی مثال ہے کتاب حامدن، یعنی حامد کی کتاب۔ اب یہاں دیکھیں کہ حامد اور کتاب نہ تو یہ فاعلی حالت میں ہے نہ مفعولی حالت میں ہے، بلکہ یہ ایک تیسری حالت ہے، اور یہ حالت ملکیت والی حالت ہے، مالک اور ملکیت والی، کسی چیز کو حاصل کرنے والی، کسی چیز کے مالک ہونے والی۔ یہ دیکھیں، یہاں حامد کتاب کا مالک ہے اور کتاب حامد کی ملکیت ہے۔
تو یہاں دیکھیں حالت جر میں حامد ہے، تو حامد جو ہے وہ اضافی حالت میں ہے اور مجرور ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ اس جملے میں ضربا حامد زیدن، یہ 3 الفاظ ہیں، ضربا حامد اور زیدن، جبکہ یہاں اس کے اردو ترجمے میں مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ ہیں۔ مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ، یعنی یہاں اردو ترجمے میں 2 ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ عربی میں صرف 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا کام یہاں عربی میں اعراب سے لیا گیا ہے۔ یہ حامدن، یہ اعراب جو ہے تنوین والا پیش، اور اسی طرح سے زیدن تنوین والا زبر، ان اعراب سے جو ہے ان الفاظ کا کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں اقرض زید حامدن، یہاں پہ بھی یہ 3 الفاظ ہیں عربی میں، لیکن اردو میں 6 الفاظ ہیں، یعنی 3 الفاظ یہاں پر ایکسٹرا ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو ایکسٹرا الفاظ ہیں یہ عربی میں استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی حالت کو ظاہر کر کے ان الفاظ کا متبادل یہاں استعمال کیا گیا۔ اس کو ہم آگے اور تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ اسی طرح کتاب و حامد میں یہ 2 لفظ ہیں، اور یہاں حامد کی کتاب، یہ کی اس میں ایکسٹرا لفظ ہے، اس کی ایکسٹرا لفظ کو اس طرح کی کمبینیشن بنا کے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کتاب پہ پیش ہے اور حامد پہ زیر ہے۔ اب یہ اہم ترین بات ہے کہ ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر اسم مرفوع ہے تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا، اگر اسم منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اور اگر اسم مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا۔ چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات ہے۔ پوری گرامر، عربی گرامر کا دار و مدار اس بنیادی بات پر ہے کہ اس کی اسم کی حالت کیا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے تو حالت کا تعین کس طرح ہوگا؟ حالت جاننے کے لیے کہ اس اسم کی حالت کیا ہے، اس کا تعین ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیں اردو کے اس جملے پر غور کریں، مدد کی حامد نے زید کی۔ اگر یہاں فاعل اور مفعول کا تعین کرنا ہو تو ہم فاعل کے تعین کے لیے سوال کریں گے کہ کس نے مدد کی، تو اس میں جواب ملے گا کہ حامد نے، چنانچہ حامد فاعل ہو گیا۔ اس طرح مفعول کے تعین کے لیے ہم سوال کریں گے کہ کس کی مدد کی، تو اس کا جواب ملے گا اس جملے کی مناسبت سے زید کی، چنانچہ زید اس میں مفعول ہوا۔ اب یہ دیکھیں جواب سے معلوم ہوا کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ فاعل ہے۔ یہ دیکھیں حامد کے ساتھ نے لگا ہوا تو یہاں حامد فاعل ہے، اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ مفعول ہے، کو یا کی۔ یہ دیکھیں زید کی۔ اب اگر ہم جملے کی ترتیب بدل دیں، مدد کی زید کی حامد نے، تو اب دیکھیں یہ کی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ زید کے ساتھ، اور نے لگا ہوا حامد کے ساتھ، تو حامد فاعل ہوا اور زید مفعول ہوا، یعنی اس کی ترتیب بدل دی، لیکن نے اور کو بھی ہم نے جس کے ساتھ پہلے لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ لگا دیا، تو فاعل اور مفعول چینج نہیں ہوئے، اگرچہ کہ جملے کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ چنانچہ حامد اب بھی فاعل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، اور زید مفعول ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کی لگا ہوا ہے۔
چنانچہ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اہم بات یہ ہے کہ حرف نے اور کو کس کے ساتھ آ رہا ہے وہی فاعل اور مفعول کا تعین کرے گا. تو اردو میں اس بات کا تعین ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس اسم کے ساتھ نے لگا ہو وہ فاعل ہے اور جس اسم کے ساتھ کو یا کی لگا ہو وہ مفعول ہے. اب عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعین کس طرح کرتے ہیں. عربی زبان میں نے اور کو کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. یہ کام اعراب کی مدد سے لیا جاتا ہے. اس سے آپ اعراب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جملہ جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے اس کا عربی ترجمہ اس طرح ہوگا نصر حامد زیدن. اگر ہم اس کی ترتیب بدل دیں تو اس طرح ہوگا نصر زیدن حامدن. دیکھیں دونوں صورتوں میں حامد فاعل ہے اور یہ فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ تنوین پیش سے حالت رفع ظاہر کی گئی ہے اور دوسرے میں بھی یہ تنوین پیش سے حالت رفع ظاہر کی گئی ہے. تو جو اسم بھی حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا. چنانچہ یہاں پہ اگرچہ کہ ہم نے ترتیب بدل دی ہے لیکن حامد پھر بھی فاعل رہا اور اس کو تنوین پیش سے ظاہر کیا گیا ہے. اس طرح زید مفعول ہے. یہ دیکھیں زیدن، یہاں بھی زیدن. چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر اسم واحد ہے، یہ دیکھیں دونوں اسم واحد ہیں یہ، تو یہ یہاں سے ایک رول ہمیں مل گیا کہ اگر اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا اور مفعول زبر سے ظاہر ہوگا. یعنی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. یہ ایک اہم ترین قاعدہ ہے. اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے ہم اسم کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی کون کون سی قسمیں ہیں. ایک ہے معرب منصرف، دوسرا ہے معرب غیر منصرف اور تیسرا ہے مبنی. اسی سے 85% الفاظ عربی زبان میں معرب منصرف ہوتے ہیں. یعنی اسما کا آخری حصہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے. مثال اس کی دیکھیں کتابن، کتابن اور کتابن. تو یہ معرب منصرف ہے یہ لفظ کتاب. دیکھیں اس میں یہ اسم کا یہ آخری حرف ہے، یہاں پہ پیش تنوین سے ہے، پھر یہ یہاں دوسری میں کتابن میں یہ تبدیل ہو گیا. کتابن یعنی اس پہ تنوین کی زبر آ گئی اور اسی طرح سے کتابن یہ زیر والی تنوین. تو اس کی شکل تین طرح سے تبدیل ہو رہی ہے. پیش سے ظاہر ہو رہی ہے، زبر سے ظاہر ہو رہی ہے اور زیر سے ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ معرب منصرف کہلائیں گے. اسی طرح سے 12 سے 13% الفاظ غیر منصرف ہیں، یعنی آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بلکہ وہ صرف دو شکلیں اختیار کرتا ہے. اس کی مثال دیکھیں ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. یہ دیکھیں دوسری اور تیسری شکل ایک جیسی ہے، تو اس نے صرف دو شکلیں بدلی ہیں، یعنی ابراہیمو اور ابراہیمہ. اچھا حقیقتاً یہ ابراہیمہ یہ حالت جر میں ہے لیکن اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی. یہ جملے میں استعمال کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں، کیونکہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں. تیسرے ایسے الفاظ ہیں جو 2 سے 3% استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں ایک جیسی رکھتی ہیں. لکھنے میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً کوئی ان میں سے حالت رفع میں ہوگا، کوئی حالت نصب میں ہوگا، کوئی حالت جر میں ہوگا. وہاں بھی جملے کے سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. اس کی مثال ہے جیسے ہدن، ہدن، ہدن. دیکھیے یہ حالت رفع میں ہے، یہ جب جملے میں استعمال ہوگا تو پتہ چل جائے گا.
یہ حالت نصب میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں شکلیں ان سب کی ایک جیسی ہیں۔ اب ہم نے اعراب کی 3 صورتیں دیکھی تھی، اب یہ کس طرح بدلتی ہیں اب ان کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ لیکن حالت رفع میں جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخر میں 2 پیش آئیں گے۔ حالت نصب میں جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخری حرف پر 2 زبر، یہ آخری حرف کو ظاہر کری یہ لائن، اور عام طور پر الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے عام طور کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ بہت کم الفاظ ہیں۔ اس طرح حالت جر میں جو آخری حرف ہے اس کے نیچے 2 زیر آ جائیں گے۔ مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں، رفیقن، یہ دیکھیں اس میں 2 پیش ہیں۔ جب اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا رفیقن، 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا۔ جب حالت جر میں لے جائیں گے تو رفیقن، 2 زیر آخری حرف پہ ہوگا۔ رفیقن، 2 زیر آخری حرف پہ آ گئے۔ دوسری مثال دیکھیں، کافرن، یہاں دیکھیں 2 زبر، 2 پیش، رفیق کافرن، 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ، اور کافرین، 2 زیر آخری حرف پہ۔ اسی طرح سے عابدن، عابدن، عابدن۔ آپ یہ غور کریں کہ حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، یہ دیکھیں سب میں الف کا اضافہ ہو رہا ہے، رفیقن، کافرن، عابدن۔ اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں، بنتن حالت رفع، بنتن حالت نصب، بنتن حالت جر، جنتن حالت رفع، جنتن حالت نصب، جنتن حالت جر، شیئن حالت رفع، شیئن حالت نصب، شیئن حالت جر، سوءن حالت رفع، سوءن حالت نصب، سوءن حالت جر، سماعن حالت رفع، سماعن حالت نصب، اور سماعن حالت جر۔ اب یہاں دیکھیں کہ جیسے بنتن تھا الف کا اضافہ ہوا، شین تھا الف کا اضافہ ہوا، سون تھا الف کا اضافہ ہوا، لیکن یہاں یہ جنتن اور سمان ان 2 میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو جیسا میں نے کہا تھا کہ عام طور پہ الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ 2 اس کے استثناء ہیں۔ یعنی ایک استثناء یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کا دوسرا استثناء یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ گولتا ہے، الف کا اضافہ نہیں ہوا، یہ سماعن میں الف اور حمزہ ہے تو گولتا کا اضافہ نہیں ہوا۔ غیر منصرف اسما جو اپنی 2 حالتیں تبدیل کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایسے اسما جن کی نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، دیکھیں ابراہیمو، ابراہیمہ اور ابراہیمہ، دیکھیں حالت نصب میں ابراہیمہ اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ۔ مکتو، مکتا، مکتا، مریمو، مریمہ، مریمہ، اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا،
احمرو، احمرا، احمرا. آپ نے دیکھا کہ یہ غیر منصرف اسما میں حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل کی ہوتی ہے. مبنی اسما، ایسے اسما جن کی رفع، نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیں حاذا، 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 تینوں میں دیکھیں شکلیں ایک جیسی ہیں. اس طرح الذی، 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 تلکا، 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 موسیٰ، 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 عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ. یعنی دیکھیں حالت رفع میں بھی ایک ہی شکل ہے، حالت نصب میں بھی ایک ہی شکل ہے، اور حالت جر میں بھی. تو جملے میں استعمال کے لحاظ سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے.